الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام مداحان مصطفیٰ جان رحمت اساتین ملت نوجوانان اہل سنت عفت مآب پردہ نشین خواتین امت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کی اس عظیم الشان رسول اعظم و غوث اعظم کانفرنس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان دونوں بارگاہوں کی چوکھٹوں سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو عطا فرمائے سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اہل کڈگی کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی محنتوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کے ذریعہ بڑی اچھی معلوماتی تقریریں سنی خطابات کے ساتھ ساتھ منظوم خراج عقیدت بارگاہ رسالت مآب میں اور بارگاہ غوثیت مآب میں بڑی محبت کے ساتھ پیش کیا گیا میں مداحان مصطفیٰ جان رحمت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور اس دوران آپ کے کٹگی کے بزرگ جناب عمر صاحب نے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بلکہ اس فتنوں کے دور میں بڑی ایمانداری کے ساتھ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جن اشعار کو نظر کیا ہے، مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ عمر صاحب کی اس والہانہ محبت کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ یہ کانفرنس رسول اعظم کانفرنس، یہ کانفرنس غوث اعظم کانفرنس، یعنی یہ کہ ایک وقت دو بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں تمام نبیوں کا امام آرام فرما ہے، اور دوسری وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں تمام ولیوں کا امام آرام فرما ہے۔ اور اللہ کا ہم پر کرم دیکھیے کہ رسول اعظم بھی ہمارے ہیں اور غوث اعظم بھی ہمارے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دو عظیم نسبتیں ہمیں عطا فرمائی۔ جس رسول محتشم و مکرم کا تذکار جمیل سننے کے لیے ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس رسول محتشم و مکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کا سردار بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور یہ اسی رسول اعظم کی نسبت کی برکتیں ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے اس محبوب کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا عظیم لقب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ جو مہینہ گزرا وہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ، بڑی تعداد میں خواتین اسلام تشریف فرما ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان دین بزرگان ملت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ حضور کا میلاد منایا گیا، بلکہ عرف عام میں ربیع الاول کے مہینے کو میلاد کا مہینہ کہتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو اور آسان کر دوں، مولود کا مہینہ کہتے ہیں۔ بولیے کون سا مہینہ کہتے ہیں؟ بولیے، پیچھے والے بھی بولیں، مولود کا مہینہ کہتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکار جمیل ربیع الاول میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول رخصت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کو ربیع الثانی کا عظیم الشان مہینہ عطا فرماتا ہے۔ عرف عام میں ربیع الثانی کے مہینے کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں، محبوب سبحانی کا مہینہ کہتے ہیں، قطب ربانی کا مہینہ کہتے ہیں، غوث اعظم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور اس مہینے کا ایک نام دستگیر کا مہینہ بھی ہے۔ بولیے کون سا مہینہ ہے؟ یہ سبق پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ لوگ بہت جلدی سبق بھول جاتے ہیں۔
اور جب سے کرونا وائرس آ کے گیا ہے اب بیٹے کا باپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، مرید کا پیر کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، شاگرد کا استاذ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ کرونا جب سے آیا ہے سب کے سب اب رونے میں لگے۔ یاد کر لیجئے سبق کو کہ اس مہینے کو دستگیر کا مہینہ کہتے ہیں۔ کون سا مہینہ؟ سب مل کر بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے، بلند آواز سے بولیے، دستگیر کا مہینہ۔ دستگیر کہتے کسے؟ اللہ اکبر، پیران پیر کی طرف منسوب ہے یہ مہینہ۔ غوث اعظم کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ دستگیر کہتے کسے ہیں؟ دستگیر کہتے ہیں گرتے ہوئے کو سنبھالنے والے، ہاتھ پکڑ کر کے مدد کرنے والے۔ دستگیری کرنے والے کو دستگیر کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو دستگیر کہتے ہیں، نصرت کرنے والے کو دستگیر کہتے ہیں۔ اے سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ رسول اعظم اور غوث اعظم کانفرنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم کو دستگیر بنایا، غوث اعظم کو بھی دستگیر بنایا۔ ہم سنی خوش نصیب ہیں کہ ہماری مدد کے لیے رسول اعظم بھی دستگیر ہیں اور غوث اعظم بھی دستگیر ہیں۔ تکبیر! تکبیر! رسالت! ہم اپنی قسمت پہ جس قدر رش کریں کم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، شمائل، خصائل بہت ساری روایات احادیث منقول ہیں۔ میرے ساتھ سٹیج پر میرے دائیں جانب معراج پیران جاگیردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں جانب قاری سمیع اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام ہیں، مفتی صاحب ہیں۔ ذرا سا آپ توجہ کریں، ایک دو نہیں بے شمار روایتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ہم جس کا میلاد مناتے ہیں، جس کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، وہ رسول اعظم کس قدر عظمتوں والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب کوئی محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ مفتی صاحب کا خطاب سن رہے تھے نا، مفتی صاحب درود شریف کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ اب آپ غور کریں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ فرشتے مجھ پر بھیجے گئے درود کو میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے آپ میں سے جو بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے نا کہ یہ افضل ترین درود ہے، بلا شبہ یہ افضل ترین درود ہے، درود ابراہیم۔ جب بھی کوئی امتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، فرشتے اس درود کو حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ ہے یقین آپ کو؟ بولیے، ہے نا یقین؟ ہم سب کو یقین ہے۔ اب پھر آگے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، پہلے تو یہ فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی، میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی غلام محبت کے ساتھ جب مجھ پر درود بھیجتا ہے، میں خود اپنے غلام کا درود سن لیتا ہوں۔ ایک ہے حضرت جبرائیل کا یا فرشتوں کا حضور کی بارگاہ میں درود پہنچانا، اور ایک ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود و سلام سننا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی کرتے مگر مصطفیٰ جان رحمت کے کان مبارک، آپ کی سماعت مبارک یا آپ کی سننے کی قوت اتنی شاندار، اتنی پاورفل ہے کہ دنیا کے شرق میں یا غرب میں یا شمال میں یا جنوب میں کہیں بھی آپ کا چاہنے والا امتی اگر محبت کے ساتھ تڑپ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے اور یا رسول اللہ پکارتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت ڈائریکٹ اپنے اس غلام کے درود کو سنتے ہیں۔ میں اور آسان کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہاں آپ کڑگی میں بیٹھے ہو، ہے نا، کڑگی میں بیٹھے یہاں سے آپ درود پاک پیش کر رہے ہو حضور کی بارگاہ میں۔ دو صورتیں ہوئی نا کہ فرشتے لے جا کر کے پہنچاتے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے درود و سلام پہنچانا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اہل محبت کا درود و سلام خود سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شارحین اعظام فرماتے کہ حضور علیہ السلام اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں اور کون آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اسے پہچانتے بھی ہیں۔ جی اسے بولیے، سب مل کر بولیے، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اللہ نے ایسی عظمتوں والے کان آپ کو عطا فرمائے، ایسی عظمتوں والی سماعت آپ کو عطا فرمائی۔ اسی لیے علماء کرام نے ہماری آپ کی رہبری رہنمائی فرمائی کہ جب بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جائے، جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس یقین کے ساتھ پیش کیا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارا درود و سلام خود سنتے ہیں، غلاموں کو پہچانتے ہیں، اور جو حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اسے اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں بتاؤں آپ کو، ذہن میں بات آتی ہے کہ مدینہ منورہ 4,500 کلومیٹر دور ہے۔ کتنے؟ بولیے، پیچھے والے بولیں۔ انڈیا سے مدینہ منورہ 4,500 کلومیٹر دور ہے نا، 4,500 کلومیٹر دور۔ بہت جلد کڑگی سے بھی ایک بڑا قافلہ گیا تھا عمرہ کے لیے، عمرہ کر کے آیا ہے۔ وہ سارے متمرین مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان سب کے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہمارے جلسے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کٹکی کے ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو، ہر بزرگ کو، ہر نوجوان کو، ہر ماں بہن بیٹی کو، سارے اہل کٹکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مدینہ دکھائے۔ آپ نے آمین نہیں کہا، جو نہیں کہا وہ محروم کہیں نہ رہ جائے۔ سب مل کر کہیں، ہر ایک کو اللہ مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، ہر ایک کو اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، ہر ایک کو اللہ حاجی بنائے۔ بننا چاہیں گے نا حاجی؟ حاجی بنیں گے۔ 4,500 کلومیٹر دور ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ ہم ہیں کٹگی میں، کٹگی ہے بسنت بھاگے واڑی تعلقہ میں، تعلقہ ہے ضلع بیجاپور میں، بیجاپور ہے کرناٹکا میں، کرناٹکا بھارت میں، بھارت سے 4,500 کلومیٹر دور مدینہ منورہ۔ ٹھیک ہے، آپ توجہ کریں اور اس عقیدے کے ساتھ اس جلسے میں بیٹھے رہے، اس یقین کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں تو ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے۔ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ ہم جس رسول اعظم کا میلاد مناتے ہیں اس رسول اعظم کو اللہ نے ایسا
ایسے سننے والے کان عطا فرمائے ہیں کہ آپ کا غلام کہیں سے بھی درود پڑھے مصطفیٰ جان رحمت خود اس غلام کا درود سن لیتے ہیں۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم پہنچاتے ہیں؟ ہم نے کب دعویٰ کیا؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ ہمارا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں رہ کر کے غلاموں کا درود و سلام سن لیتے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، مسجد نبوی ہے، صحابہ ہیں، ابتدائی اسلام کا دور، بالکل شروعات، ابھی تربیت ہو رہی ہے، صحابہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس تربیت کے دوران نماز میں ہوتا کیا تھا کہ پیچھے جو صحابہ بہت پیچھے کھڑے رہتے تھے صفوں میں، کبھی کوئی صحابی نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے نا، پیچھے صحابہ ہوتے تھے، کوئی صحابی نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا، کبھی کوئی صحابی ہاتھ اٹھا لیا، کوئی پیر اٹھا لیا، ہوتا ہے نا، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا، یہ توجہ ادھر ادھر ہونا۔ ابتدائی اسلام کا دور تھا، یعنی بالکل شروعات کا دور تھا، اور شروعات کے دور میں کبھی کبھار پیچھے نماز میں باتیں بھی ہو جاتی ہے نا، نماز میں کبھی باتیں بھی ہو جاتی تھی، کبھی شور شرابہ بھی ہو جاتا۔ آپ حضرات نے بھی نماز کی حالت میں کبھی کبھار دیکھا ہوگا، یا کسی کو نفل پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، یہ تو عام بات یہ ہے کہ کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، مچھر کاٹے تو کھجانا شروع کرتے ہیں، ہے نا، مچھر کاٹے تو کھجانا شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو عادت رہتی ہے، یہ اچھی عادت نہیں، یہ بہت بری عادت ہے کہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں تو ناک میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، انگلی ڈالتے رہتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں کسی پر الزام نہیں دے رہا ہوں، بس آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے، آپ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے اکثر نماز میں ناک میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، یا ناک کی طرف، یا کھجاتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی مطلب ہے کہ نماز میں عمل کثیر ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ابتدائی دور اسلام کی بات میں کر رہا ہوں، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی حضور دین سکھا رہے تھے صحابہ کو۔ پیچھے جو صحابہ کھڑے رہتے تھے نماز کی حالت میں، پیچھے وہ کبھی کبھی آپس میں بات بھی کر لیتے تھے، یا ایک یہ بھی انہیں معلومات نہیں تھی، کوئی مطلب ہے کہ ہاتھ اٹھا لیتا تھا، کوئی پیر اٹھا لیتا تھا، کوئی شور شرابہ کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی حالت میں، نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ سے خطاب کر کے مسجد نبوی میں فرماتے ہیں، غور سے سنیے، صحابہ سے خطاب کر کے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے نماز پوری کرنے کے بعد کہ اے صحابیوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، عبادت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو، ڈر خوف کے ساتھ ادا کرو، اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول تلقین فرماتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے کہ صحابیوں سنو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، میں مدینے میں چٹائی پر بیٹھا ہوں، میں مدینے میں مسجد نبوی میں چٹائی پر بیٹھا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں مدینے میں مسجد نبوی میں چٹائی پر بیٹھا ہوں، میں یہیں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی فرشتہ جنت میں گزرتا ہے تو میں اس کے قدموں کی آواز سن لیتا ہوں۔ بولیے میں اس کے قدموں کی، سب مل کر بولیے میں اس کے قدموں کی آواز سن لیتا ہوں۔ اب کوئی گنت جاننے والا ہو، حساب کتاب کرنے والا ہو، یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے جو میتھمیٹکس میں بہت ماہر ہے، وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں زمین سے یہاں بیٹھ کر کے ہم جنت تک کا فاصلہ ناپنا چاہیں گے تو وہ کتنے ہزار کلومیٹر کا ہوگا؟
کوئی بتا سکتا ہے؟ مجھے مدینہ منورہ پتا تھا، میں نے کہا کہ 4,500 کلومیٹر. قاری صاحب سے پوچھئے مکہ مکرمہ، کہیں گے 4,500 کلومیٹر ہے نا. یہاں سے بنگلور کتنے کلومیٹر ہے؟ 525 کلومیٹر. بمبئی کتنے کلومیٹر ہے؟ 525 کلومیٹر. اتنا تو ہم آپ بتا دیں گے، مگر کوئی ناپ کر کے بتائے گا کہ یہاں سے جنت کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. یہ تو کوئی بتانے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت سارے ایسے بابا لوگ پیدا ہو گئے جو ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں. کس میں جنت دکھاتے ہیں؟ بولیے بولیے جی، ڈر کیوں رہے ہیں؟ کہاں دکھاتے ہیں؟ ہتھیلی میں. کیا قاری صاحب؟ فری میں جنت دکھانے میں کیا جاتا ہے؟ فری میں جنت دکھانے میں کیا جاتا ہے؟ میں کبھی کہتا ہوں کہ وہ جنت دکھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو جنت دیکھنے والے ہیں، جنت دیکھنے والے، ان کا بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا قصور. مفت میں مل رہی ہے جنت تو لینے میں کیا عرض ہے؟ نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزا کی ضرورت ہے جی، نہ عمل کی ضرورت ہے. ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے کہ عمل سے بھی دور کر دیتے. جنت دکھا دیتے ہیں ہتھیلی میں جی، جنت دکھا دیتے ہیں ہتھیلی میں اور عمل سے دور کر دیتے ہیں. یہ ڈرون کیمرہ بند کر دے بھائی، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کو بند کر دیں. آپ توجہ کریں، غور کریں. کوئی ناپ تول کر کے نہیں بتا سکتا کہ جنت کتنے ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. صحیح کہہ رہا ہوں پیرا؟ حافظ غلام حسین صحیح کہہ رہا ہوں؟ مفتی صاحب جی بتائیں گے کوئی کہ جنت کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں بتائے گا نا؟ پکا؟ ذرا آپ لوگ بھی بولیے. آپ بولیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. کوئی بتا پائے گا؟ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی نہیں بتائے گا. بڑے سے بڑا سائنس میں اتھارٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں بتا پائے گا. امریکہ سے بھی پوچھئے، امریکہ بھی نہیں بتا پائے گا. یورپ سے پوچھئے، یورپ بھی نہیں بتا پائے گا. کوئی دیش نہیں بتا پائے گا کہ جنت کتنی دور ہے. کتنی دور؟ ہزاروں کلومیٹر دور، لاکھوں کلومیٹر دور، کروڑوں کلومیٹر دور. کوئی نہیں جانتا. بولیے کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. خدا کی عزت کی قسم، جنت کتنی دور ہے روئے زمین پر کوئی ہستی جانتی ہے تو وہ ہستی مدینے کے تاجدار ہے. بولیے کون ہے؟ مدینے کے تاجدار ہیں. میرے آقا وہ مولا فرما رہے کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوں چٹائی پر. جنت میں اگر فرشتہ گزرتا ہے، جنبش کرتا ہے، تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کے قدموں کی آواز کو، آہٹ کو سن لیتا ہوں. کٹگی والوں یہیں بیٹھ کر کے اپنے عقیدے کو اور مضبوط کر لو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ والوں کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے، بزرگوں کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو. میرے آقا وہ مولا، ایسی عظمتوں والے آقا وہ مولا ہیں کہ مدینے میں مسجد نبوی میں چٹائی پر بیٹھ کر جنت میں گزرنے والے فرشتے کے قدموں کی آواز کو سن لیتے ہیں. وہ جنت جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے، میرے آقا کروڑوں کلومیٹر دور جنت میں گزرنے والے فرشتے کی قدموں کی آواز کو سن لیتے ہیں. تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ کٹگی سے کوئی یا رسول اللہ پکارے تو مدینے میں میرے آقا اس کے یا رسول اللہ پکارنے کو بھی سن لیتے ہیں، اس کے درود و سلام کو بھی سن لیتے ہیں، اس کے استغاثہ کو بھی سن لیتے ہیں، اس کی مدد کی فریاد کو بھی سن لیتے ہیں. اور اگر کوئی تڑپ کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے فریاد کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ہم اس رسول کا میلاد مناتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت آج بھی اپنی امت کی مدد فرماتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اپنے امت کی مدد فرماتے رہیں گے. یقین ہے اس بات پر؟ ہے نا یقین ہے اس بات پر؟ جب اس بات پر یقین ہے تو میں بات آ گئی تھی، مفتی صاحب نے جو گفتگو کی تھی میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا کر، اور اس موقع پر مجھے ایک اور قول یاد آ گیا، میں آپ کو سنا کر آگے بڑھوں گا. اللہ اکبر.
دیکھیے یہ دور نزدیک والے سارے معاملات ہیں نا، یہ آپ کے ہمارے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بولیے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت مدینہ منورہ میں ہے، ہمارے یا رسول اللہ کو سن لیتے ہیں۔ یہ طاقت جو حضور کے پاس ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کس کی دی ہوئی ہے بولیے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی ناپنے تولنے بیٹھ جائے تو ہم اس سے کہنا چاہیں گے کہ بابا رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے بعد میں ناپو، اللہ کیوں دے رہا ہے؟ جاؤ جا کر کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ سوال تو اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو عام بات سمجھنے کی بات۔ آگے آپ ذرا سا بڑھے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے علماء کو سنا کہ وعظ سے پہلے، تقریر سے پہلے، نعت سے پہلے، منقبت سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ ہم اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت سنتے ہیں، آپ ہم پڑھتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان امام جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسے بیان فرمایا، اور بھی علماء نے، اکابر علماء نے بھی اسے نقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے خالی گھر میں جاؤ، خواتین بھی سنیں، جب تم اپنے خالی گھر میں جاؤ، گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، خالی گھر میں جاؤ جب گھر میں کوئی نہ ہو، یا ایسا کمرہ جس کمرے میں کوئی نہ ہو، یا گھر بند کیا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، جب تم خالی گھر میں جاؤ، خالی گھر میں جاؤ، تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہی حضور علیہ السلام کو سلام کرنا۔ کسے سلام کرنا بولیے؟ حضور کو سلام کرنا۔ سب مل کر بولیے کسے سلام کرنا؟ پیچھے والے بولیے کس کو سلام کرنا؟ حضور کو سلام کرنا، خالی گھر میں جاؤ۔ پوچھا وہ کیوں؟ گھر میں جب سب رہیں گا، جب سب رہیں تب نہیں، جب سب رہیں تب تو درود شریف پڑھتے رہنا، کرتے رہنا۔ جب گھر خالی ہو، کسی مسلمان کا، صاحب ایمان کا گھر خالی ہو، خالی گھر میں جب تم جاؤ دروازہ کھولو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، اس لیے کہ ہر سچے مومن کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کی روح مبارکہ تشریف لاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ ہر سچے، میں جملے بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہر سچے مومن کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کی روح پاک تشریف لاتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت صلاۃ و سلام جب بھی پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے؟ بولیے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یہی پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہو کر۔ اب ہمارا کھڑا ہونا یہ حضور علیہ السلام کی درود و سلام کی تعظیم کے حوالے سے، تکریم کے حوالے سے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اسی درود و سلام کو صلاۃ کہتے عربی میں، اور اسی لفظ صلاۃ کا معنی ہے نماز۔ صلاۃ کا معنی درود و سلام، اور صلاۃ کا معنی نماز۔ عربی زبان میں کئی ایسے الفاظ ہیں جس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اب مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایک لفظ کے کتنے معنی نکلتے ہیں، اور بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا وسیم اکرم آئے تھے، چلے گئے مولانا آئے ہیں جی، چلے گئے۔ تو علماء بھی ہمارے جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں علماء بھی۔
اللہ اکبر، ایک لفظ کے کئی معنی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اقیم الصلاۃ، ہے نا؟ کیا اقیم الصلاۃ؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ رسول اعظم اور غوث اعظم کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھیں تو اس کا نچوڑ نکلتا ہے نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ، قرآن نے کہا نماز قائم کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پڑھ لیجئے، آپ یہی تعلیمات عطا فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو پڑھیے تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر یہی تعلیم دیتے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آج کا دور بڑا چیلنجوں کا دور ہے نا؟ قدم قدم پہ چیلنجز، قدم قدم پہ چیلنجز۔ اسلام کے لیے آئے دن مستشرقین کی جانب سے چیلنجز ہوتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے لیے چیلنجز، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے لیے چیلنجز، مسلمانوں کے لیے چیلنجز۔ بھارت جیسے دیش میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارے مساجد کے لیے بھی چیلنجز ہیں، مدارس کے لیے بھی چیلنجز ہیں، خانقاہوں کے لیے بھی چیلنجز ہیں، ہماری آبادیوں کے لیے بھی چیلنجز ہیں، ہماری عزت آبرو کے لیے بھی چیلنجز ہیں۔ اس کانفرنس میں اگر آپ خواب غفلت کا شکار نہیں ہیں تو میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ کچھ دن قبل باگلکوٹ میں بھی ایک اجلاس تھا، وہاں بھی میں نے بہت سارے معروضات پیش کیے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ دور جس دور میں ہم آپ ہیں، یہ زمانہ جس زمانے میں ہم آپ ہیں، میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں، یہود و نصارہ، جی یہود اور نصارہ، یہودی جانتے ہیں نا؟ یہودی، نصرانی، نصارہ، اسلام دشمن عناصر، اور ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں باضابطہ طور پر نفرت پھیلانے والوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ آئے دن سازشیں کرتی رہتی ہے، آئے دن فتنہ کرتی رہتی ہے۔ یہ باہر والے لوگ بھی جو اسلام دشمن عناصر ہیں اور ہمارے دیش میں جو اسلام دشمن عناصر ہیں، یہ سب ملے ہوئے، بولیے یہ سب۔ میں عقیدت اور محبت کی بھی باتیں آپ کو سنایا ہوں، اب ذرا سا آئینہ بھی دکھانا چاہتا ہوں، ذرا سا جگانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں، ہماری بیٹیاں بھی سماعت کریں، ہمارے نوجوان بھی سنیں، ہمارے بزرگ حضرات بھی سنیں۔ یہ فورن کی جتنی طاقتیں ہیں، باہر کی جتنی طاقتیں اسلام دشمن عناصر، وہ اور ہمارے دیش میں اس وقت اسلام کے خلاف جتنے لوگ یا جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں برسر پیکار ہیں، یہ سب آپس میں ملے ہوئے، آپس میں ملے ہوئے، نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ سب آپس میں ملے ہوئے، اور یہ لوگ بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ، کبھی ٹیلی ویژن کے پردے پہ آتے، کبھی سوشل میڈیا میں، کبھی اخبارات میں۔ آپ غور کر کے دیکھیے، توجہ کر کے دیکھیے، کبھی اسلام پر حملہ کرتے، کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات پر حملہ کرتے۔ حافظ صاحب، آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پہ سازشیں چل رہی ہے، ہمیں اس کا جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ ایسی باتیں گھڑ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعہ اسلام کے خلاف، حضور علیہ السلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، حضور کی تعلیمات کے خلاف، شریعت اسلامیہ کے خلاف ایسی گھٹیا قسم کی باتیں گھڑ کر کے عام کی جا رہی ہیں کہ لوگ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر نہ بچائے تو وہ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔
جی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت بڑے پیمانے پہ، بہت آسان کر کے بولوں آپ کو، بہت بڑے پیمانے پر یہ کوشش چل رہی ہے کہ ایسا مٹیریل سوشل میڈیا پہ ڈال دو، ایسا مٹیریل ٹی وی کے پردے پہ لے آؤ، ایسی باتیں اخبارات میں چھاپو جن باتوں کو سن کر پڑھ کر مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو جائے، مسلمان اپنے رسول مکرم سے بیزار ہو جائے، مسلمان قرآن سے بیزار ہو جائے، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مسلمان قرآن سے بیزار ہو جائے، مسلمان مسجد سے دور ہو جائے، مسلمان نماز سے دور ہو جائے، مسلمان دین سے دور ہو جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ نوجوانوں سمجھ رہے ہو؟ تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہاتھ میں موبائل ہے تو تم بہت کامیاب ہو گئے، نہیں، تمہارے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا آپ کو ویسٹرن کلچر کا دل دادا بنایا جائے، ایسا فیشن پرست بنایا جائے، ایسا دنیا دار بنایا جائے، ایسا آپ کو عریانیت سے محبت کرنے والا بنایا جائے، ننگے پن سے محبت کرنے والا بنایا جائے کہ آپ خود دین سے دور ہو جاؤ۔ اس سازش کا مقصد کیا ہے؟ دین سے بولیے، پیچھے والے بولے، دین سے دور کرنا، دین سے دور کرنا۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، کچھ مہینوں پہلے یہ فتنہ اٹھایا گیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، ہے نا؟ فتنہ اٹھایا گیا تھا۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایسی روایتیں حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آ گئی ہیں۔ اب یہ علماء کا میٹر ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے یہ کتنی روایتیں صحیح ہیں، کتنی صحیح نہیں ہیں، اس پر تحقیق کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ مگر ایک ریفرنسز دے کر کے پوری دنیا میں ایک اینٹی پروپیگنڈا کیا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی نا؟ کی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، غور کریں کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں۔ حجاب کا مسئلہ اٹھا، کون سا؟ بھول گیا، بولیے، پیچھے والے بولے، حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ حجاب کا مسئلہ کیوں اٹھایا گیا؟ ایک کنکر مار کے دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، مسلمان سوئے ہوئے ہیں یا بیدار ہیں۔ اٹھایا گیا مسئلہ حجاب کا، اٹھایا گیا حجاب کا مسئلہ۔ ہم لوگ چیخ کر کے کہہ رہے، چلا کے کہہ رہے کہ حجاب اسلام کا لازمی جز ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے حجاب ضروری ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، یہ حدیث کا قانون ہے، یہ حضور کی سیرت کا قانون ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، مگر ایک ہی ہمارے کہنے کو کوئی سننے والا نہیں۔ کسی نے سنا؟ نہیں سنا۔ مگر وہ بیٹیاں مبارکبادی کی مستحق ہیں، ہماری وہ بیٹیاں، اسلام کی وہ شہزادیاں جو حجاب سے محبت کرتی ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سچی عقیدت محبت رکھتی ہے، حجاب سے پردے سے محبت رکھتی ہے۔ ہم ان بیٹیوں کی عظمتوں کو، ان کی ہمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امتحان چھوٹتا ہے تو چھوٹنے دو، کالج چھوٹتا ہے تو چھوٹنے دو، تعلیم منقطع ہوتی ہے تو منقطع ہونے دو۔ ہماری بیٹیوں نے ایک آواز بلند کی، اے مدینے کے تاجدار، ساری دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، مگر ہم آپ کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی کہا نا، ہم آپ کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہماری وہ منڈیا کی ہے نا بیٹی، منڈیا کی بیٹی نے تو الحمدللہ اس نے تاریخ بنائی۔ بولیے، اس نے تاریخ بنائی،
ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ ایک حجاب کرنے والی اسلامی بیٹی اتنی طاقت رکھتی ہے تو پھر اندازہ کر لو، پھر اندازہ کر لو، آگے نہیں بولنا چاہتا، پھر اندازہ کر لو۔ اور آپ غور کریں کیسے کیسے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام زبردستی کرتا ہے۔ اسلام زبردستی کرتا ہے؟ جی نہیں، ہم کہتے ہیں حجاب عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حجاب عورت کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں حجاب عورت کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے، لازمی جز ہے۔ اسلام زبردستی نہیں کرتا، مگر یہ بات کہی جا رہی ہے دیکھیں اسلام ظلم کرتا ہے عورتوں پہ۔ کہا اسلام عورتوں پہ ظلم نہیں کرتا، حجاب کر کے پردہ کرا کے اسلام عورتوں کو ظلم کرنے سے بچاتا ہے۔ یہ کہیے اسلام عورتوں کو ظلم کرنے سے بچاتا ہے، مگر یہ مسئلہ چھیڑا گیا۔ میں اس لیے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ بہت بڑے پیمانے پر سازش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے بولیے دور کر دیا جائے۔ آپ ہوں گے دین سے دور؟ بولیے نہیں ہوں گے، مگر اس کے لیے حفاظتی انتظامات بھی تو کرنے ہیں نا۔ میں نے ربیع الاول میں تقریباً جہاں کہیں بھی گیا ہر جگہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دیتا رہا کہ آپ نے جیسے بڑی محبت کے ساتھ یہ کانفرنس سجائی ہے، لائٹنگ کی ہے، روشنی کی ہے، علماء مشائخ کو بلایا ہے، کھانے پینے کا انتظام کروایا، تقریریں سنی، نعتیں سنی، آپ نے بہت ہی مطلب کہ اہتمام کیا ہے، ماشاءاللہ ہے نا، بہت ہی جوش جذبے کے ساتھ والہانہ انداز میں آپ نے کانفرنس منعقد کی ہے۔ تو میں بار بار سب سے کہتا ہوں، میں نے باگلکوٹ میں بھی کہا تھا قاری صاحب کی موجودگی میں کہ جس شدت اور گندگی کے ساتھ اسلام دشمن عناصر حضور کی شان میں گستاخی بے ادبی کر رہے ہیں نا، جس شدت کے ساتھ جس گندگی کے ساتھ اسلام دشمن عناصر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کر رہے ہیں، اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اس سے کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ مدینے والے تاجدار سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے بن جاؤ، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں پڑھنے والے بن جاؤ، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے چلے جاؤ، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہو، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کے گن گاتے رہو۔ یہ دشمن ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، مٹ جائیں، تم سب متحد ہو کر یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہو۔ یہ میں نے پیغام دینے کی کوشش کی، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ وہ شعر ہے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مفتی صاحب کی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ یا رسول اللہ کی، ذرا سب مل کر کے بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیے یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے اور کہیے زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ اللہ دین قائم کرنا ہے، دین کو مضبوط کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ تو سب ہم آپ کرتے ہی رہتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہی ہیں، مگر دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا قائم کرنا ہے؟ نماز۔
نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے. جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو مضبوط کیا. میں آپ کو ہتھیلی میں جنت دکھا کر کے نہیں جانا چاہتا, میں آپ کو جنت کا راستہ بتانا چاہتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہتھیلی میں جنت دکھانا بہت آسان ہے, جنت کا راستہ دکھانا بہت مشکل. میں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں, جنت کا راستہ. اور میں نے قاری صاحب کہا تھا نا آپ کی موجودگی میں کہ یہ جو بابا لوگ ہتھیلی میں جنت دکھاتے ان کے چکر میں آپ کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے منع کیا تھا پڑھنے کے لیے. ان کے چکر میں کیوں پڑھتے ہو جی؟ ان کے چکر میں کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ نے تو جنت تمہارے گھر میں رکھی ہے. کہاں رکھی ہے؟ بولیے. اللہ نے جنت تمہارے گھر میں رکھی ہے. میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. باباؤں کے چکر میں پڑھنے کے بجائے روزانہ ماں کے قدم کو چوم لے, اللہ جنت عطا فرمائے گا. کریں گے اتنا جی؟ انشاءاللہ تعالی. اللہ نے جنت تیرے گھر میں رکھی ہے بابا, یہاں وہاں کیوں تلاش رہا ہے, کیوں بھٹک رہا ہے, اور بھٹکی ہوئی روحوں کے پیچھے کیوں پھر رہا ہے نا؟ یہ روحیں کون سی ہیں بولیے؟ بھٹکی ہوئی روحیں, نہ سر کی نہ پیر کی نہ ادھر کی نہ ادھر کی, بھٹکی ہوئی روحیں, چین نہیں, قرار نہیں جی. حافظ غلام حسین, چین نہیں, قرار نہیں, بھٹکی ہوئی روحیں. بھٹکی ہوئی روحوں کے پیچھے کیوں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو یار؟ ایمانداری کے ساتھ اللہ توفیق دے, رات میں جاؤ اپنے ماں کے پیر دباؤ. کیا کرو؟ اپنے ماں کے پیر دباؤ. والد بزرگوار ہیں تو اپنے باپ کے پیر دباؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ. کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیوں پیسہ برباد کر رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا بیجاپور کی زبان میں شان چٹا پنا. کیا بولتے ہیں بیجاپور کی زبان میں؟ بولو جی. کیوں کر رہے ہو یار؟ میرا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ. ادھر ادھر کیوں بھٹکنے کی؟ بھٹکو نہیں بھائی. میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, جنت تو تیرے گھر میں ہے. کبھی تو نے اپنے ماں کے پیر دبائے؟ نہیں. ہاں, باباؤں کے پیر دبائے. وہ بیٹا وفادار نہیں ہے. باپ کے پیر دبائے نہیں. کبھی باپ کی خدمت کی ہے؟ کبھی کہا ہے کہ ابا آپ بزرگ ہو گئے, رات میں آئے ہیں, تھکے ہوں گے, میں آپ کے پیر دبانا چاہتا ہوں. کبھی کیا ہے یہ کام؟ کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا. نہ کبھی باپ کی خدمت کی, نہ کبھی ماں کی خدمت کی. میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کو یہ سبق پڑھا رہا ہوں. یہ سبق یاد کر لو, خود کی بات, یہ سبق یاد کر لو. ادھر ادھر جانے کی قطعی ضرورت نہیں, بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جنت کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جنت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. وفادار اولاد بن جاؤ, اللہ ماں باپ کی خدمت کے صدقے میں جنت عطا فرمائے. وفادار اولاد. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, باپ کی داڑھی کا بال سفید ہو جائے, ماں کے سر کے بال سفید ہو جائیں, ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کے چہروں کو محبت سے دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے. ارے حضرت اویس کرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, بیمار اور بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس کرنی صحابیت کے شر سے محروم رہے. کون سے شر سے؟ صحابیت کے شرف سے محروم رہے.
ماں بیمار ہے، آپ کے سوا ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، دل تڑپ رہا ہے کہ چلوں چل کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پہنچ جاؤں، قدم سے نکل کر کے پہنچوں حضور کے قدموں میں، حضور کا چہرہ دیکھوں، حضور کا دیدار کروں۔ ایمان تو لا چکے تھے، مسلمان تو ہو چکے تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا حضور کو۔ صحابی کے لیے شرط ہے نا ایمان کی حالت پہ دیکھنا، اور موت بھی ایمان کی حالت پر ہو، یہ صحابیت کے لیے شرط۔ تڑپتے رہے کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھوں، جاؤں جا کر کے اللہ کے رسول کا دیدار کرو، تڑپتے رہے، مگر بیمار ماں ہے، آپ کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ماں کی خدمت میں رہے، ماں کی خدمت میں رہے، ماں کی خدمت کرتے رہے، ماں دعاؤں سے نوازتی رہی، ماں دعاؤں سے نوازتی رہی، ماں دعاؤں سے نوازتی رہی۔ غیب جاننے والے مدینے کے تاجدار نے حضرت علی اور حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے علی اے عمر دونوں آؤ میرے پاس آؤ، یہ میری کالی کملی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری کالی کملی ہے، یہ میری کالی کملی ہے، اے عمر اے علی یہ کالی کملی یہاں سے لے جاؤ، دونوں جاؤ قرن جاؤ، شہر کا نام کیا ہے؟ قرن جاؤ، وہاں میرا ایک سچا عاشق رہتا ہے، اس کا نام ہے اویس۔ کیا فرمایا؟ اس کا نام ہے اویس، جاؤ قرن جاؤ، میرا ایک سچا عاشق رہتا ہے اویس، وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، اس کی ماں بیمار ہے، بیمار ماں کی خدمت میں ہے، اس لیے وہ آج تک میرے پاس پہنچ نہیں سکا، مگر یہ میری کملی میری چادر لے جاؤ، لے جا کر کے میرے اویس کو دینا اور دے کر کے کہنا کہ اے اویس مدینے کے تاجدار تجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، امت حضور سے محبت کرتی ہے، مگر جو سچی اولاد وفادار اولاد اپنی ماں کی خدمت میں لگی رہتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت اس سے محبت فرماتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ڈھونڈیں گے نہیں نا جنت؟ بولی بولو جی، پیچھے والے قسم کھا کو ہیں کیا؟ جنت نہیں ڈھونڈیں گے؟ نہیں پیچھے والے بولو ذرا ہاتھ اٹھاؤ جی، نہیں ڈھونڈیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم۔ دین کے لیے چیلنجز ہے نا، قرآن کے لیے چیلنجز، مسلمانوں کے لیے چیلنجز، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چیلنجز، آئے دن یہ چیلنجز کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا جواب دینا ہو تو نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ خواتین سے بھی میری گزارش ہے نماز قائم کریں، نوجوانوں سے گزارش ہے نماز قائم کریں، بزرگوں سے گزارش ہے نماز قائم کریں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ خالی؟ حافظ غلام حسین آپ بھی امام ہیں، مولانا سلیمان بیٹھے ہوئے، مولانا محمد حسین کہاں چلے گئے؟ بیٹھے مسجدیں خالی ہیں۔ کھڈگی کی مسجدیں خالی ہیں، کولار کی مسجدیں خالی ہیں، منگولی کی مسجد خالی ہے۔ یہ مسجدیں خالی اس لیے ہیں کہ دل دین سے خالی ہے۔ کیا بولی؟ ہمارے دل دین سے خالی ہے۔ ابھی بیٹھ کر کے کھانے کے لیے بولیے، باپ رے باپ اتنا کھائیں گے کہ امت پریشان ہو جائے۔ عمر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا بڑا منجلا جتنے ہیں سب کے سب صاف، کھانے کے لیے بولی انلیمیٹڈ، اور 11ویں کا تبرک ہے بولے تو پھر ڈبل۔ 11ویں کریں؟ کرے کہ نہیں جی 11ویں؟ بولو جلدی جلدی بولو۔ 2 سال کا کیا پایا ہے کرونا کی وجہ سے؟ نہیں، امسال ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، 11ویں بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 11ویں کرے، 11ویں کرے۔
صرف کھائے کہ کھلائے بھی؟ صرف کھائے کیا کھلائے؟ بہت کم لوگ بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں اکثریت صرف کھانے والوں کی، only incoming no outgoing ہے نا. اکثریت قاری صاحب ان میں اکثریت صرف کھانے والوں کی، کھلانے والوں کی نہیں. ذرا سا آپ بھی نصیحت کیا کریں باگل کوٹ میں بھی، یہاں بھی، کہ 11ویں کرو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، ہے نا. اور بڑی بات کہی گئی ہے کہ کھلاتا وہی ہے جو کھاتا ہے نا. کھلاتا وہی ہے جو کھاتا ہے. 11ویں کرو، 11ویں شریف کیا کرو. یہ بڑی برکت والی نیاز ہے، بڑی برکت والی نیاز. پیرانے پیر کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر کے حاضری دو، پیرانے پیر کی خدمت میں عرض کرو تو پیرانے پیر یہی جواب دیں گے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ رسول اعظم غوث اعظم کانفرنس، پیرانے پیر کی ہم 11ویں کر رہے ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ سے یہی تعلیمات ہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ نماز چھوڑ کر کے جو 11ویں کرتے ہیں پیرانے پیر، ایسوں کی 11ویں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے. پہلے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. میں یہاں کے ذمہ دار ائمہ مساجد سے کہنا چاہوں گا، آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ بھی اپنے اپنے طور پر نوجوانوں کی اصلاح کے لیے تعلیم بالغہ کا انتظام کریں. میں اگر کسی نوجوان کو کھڑا کر دوں اور پوچھوں اس سے کہ بیٹا یہ بتا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، تو نہیں بتا پائے گا، نہیں بتا پائے گا. غسل کے کتنے فرائض ہیں، نہیں بتا پائے گا. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک میں علماء کرام سے کہنا چاہوں گا کہ اتنی محنت کرو نوجوانوں پر کہ ان کی نماز درست ہو جائے. کیا درست ہو جائے؟ نماز. نماز میں دل اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ نماز درست نہیں ہے. مسجد خالی اس لیے ہے کہ ہمیں نماز سے محبت نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں بولیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے علماء بار بار وہ واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ ادھر حضور کا میلاد ہوا، ادھر اللہ کے رسول نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر امت کے لیے دعا فرمائی. سجدہ کیا نا حضور نے. نماز سے اللہ کے رسول کو بڑی محبت. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کو نماز سے بڑی محبت. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ عبد القادر نے 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. بار بار کہتے ہیں نا علماء ہمارے 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. یہ تو کرامت ہو گئی غوث اعظم کی. کڑگی والوں تم کرامت دکھانا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک بتاؤں کرامت بتاؤں. کرامت دکھانا چاہتے ہو؟ کرامت تم کرامت دکھانا چاہتے ہو تو بس اتنا کرو کہ عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز ادا کرو اور فجر کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرو. یہ تمہاری سب سے بڑی کرامت ہو. اور نہیں ادا کرتے ہو تو ملامت، نہیں ادا کرتے ہو تو ملامت. نوجوانوں تمہارے لیے بھی بڑے چیلنجز ہیں. کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، دھندے میں نقصان ہو رہا ہے. پہلے کڑگی مشہور تھا پان کے لیے، اب پیاز کے لیے بھی مشہور ہو گیا ہے نا. پان بھی مشہور تھا کڑگی کا، بولو جی پیاز کے لیے بھی مشہور. پان بھی اور پیاز بھی، یہ بھی پاس ہے وہ بھی پاس ہے. پان بھی اور پیاز بھی. دھندہ نہیں چل رہا ہے. اللہ کرے دھندہ چل پڑے، دوڑ پڑے، بھاگے، ہے نا. مگر میں ایک سچی بات بتا رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ کے کام کی بات بتا رہا ہوں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پان کا کاروبار، پیاز کا کاروبار یا آپ کا کاروبار، آپ کی روٹی روزی اس میں برکت آئے، خوب آپ ترقی کریں، تو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز فجر قائم کر لو۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ اور یہ 5 نمازوں میں سب سے بڑی آزمائش والی نماز یہی ہے۔ کتنے رہتے ہیں حافظ صاحب فجر میں؟ 1.5 صف رہتی ہے، 1.5 صف۔ مولانا سلیمان 1.5-2 صف۔ اب اس میں سارے ہمارے بزرگان دین ہی آتے ہوں گے، نوجوان بھی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ محنت کریں آپ، اور محنت کریں۔ انقلاب آئے گا، اس وقت آئے گا جب فجر کی نماز میں مسجد نوجوانوں سے ایسی بھر جائے جیسے جمعے کے دن بھرتی ہے۔ اس وقت تک محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز فجر، نماز فجر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کا رزق نماز فجر میں رکھا۔ جس نے فجر کی نماز قائم کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ نوجوانوں، ترقی کرنا ہو، کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ جب بھی دیتا ہے وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور لیتا ہے چمڑی ادھیڑ کے لیتا ہے۔ اگلا پچھلا سارا حساب کتاب پورا کر دیتا ہے۔ ایک ہارٹ اٹیک آ جائے نا تو جتنا بیاج بڈی کا پیسہ کمایا تھا، جھوٹ بول کے کمایا تھا، دھوکہ دے کے کمایا تھا، ایک ہی بل میں سارا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، ایک ہی جھٹکے میں۔ ایمانداری کے ساتھ اگر کاروبار کرنا ہے اللہ اس میں برکت دے گا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایمانداری کی دال روٹی، حلال کی دال روٹی حرام کی بریانی سے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ حرام کی بریانی سے بہتر ہے۔ حلال کی کمائی کماؤ، حلال کی کمائی کماؤ۔ نماز فجر قائم کر کے دیکھو اللہ کیسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ نماز فجر، اور جو فجر قائم کر لیتا ہے، فجر کی نماز میں ایسی برکت ہے، حافظ صاحب کی اس کی ظہر بھی ہو جاتی ہے، عصر بھی ہو جاتی ہے، مغرب بھی ہو جاتی ہے، عشاء بھی ہو جاتی ہے۔ جو فجر پابندی سے پڑھتا ہے، فجر پابندی سے پڑھتا ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا۔ دین کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، دین کو قائم کرنے کی۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایسے بڑے نمازی، ایسے بڑے نمازی کہ زندگی میں کبھی 5 وقتہ نماز تو بہت دور کی بات ہے، غوث اعظم کی نماز تہجد تک قضا نہ، نماز تہجد۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مریدوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے مریدوں میں اکثریت متقی پرہیزگاروں کی تھی، اکثریت متقی پرہیزگاروں کی تھی۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مرید متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ نے انہیں ولایت کا عظیم درجہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، بری ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی میں توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن ختم کرنے کا کوئی ذوق شوق نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی ذوق شوق نہیں ہے۔ رمضان میں بھی بیچارے وہ حافظ صاحب تراویح سنانے کے لیے آتے ہیں تو ان پر بھی کئی طرح کی پابندیاں۔ ہمارا دل قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگتا، لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ عبادت میں دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ ابھی اسی کڑگی کے چوک میں، کیا نام ہے پیران چوک کا؟ شہزاد مستان شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب چوک۔ اسی چوک میں یہاں کھڑے ہو کر کے 2-2 4-4 گھنٹے کڑگی میں کھڑے ہو کر کے باتیں کہاں کی کر رہی ہیں؟ امریکہ کی باتیں۔
یورپ کی باتیں، یہاں کی نیوز، وہاں کی نیوز، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی چغلی، اس کی برائی، اس کی برائی، گھنٹوں غیبت میں گزار دیتے، گھنٹوں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دل نہیں لگ رہا ہے تو نماز میں، دل نہیں لگ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت میں۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر تیرا دل عبادت میں نہ لگے تو سمجھ لے کہ تیرا دل مردہ ہو گیا ہے، تیرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ تجھے زندہ دل عطا کرے، اللہ کی بارگاہ میں۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، 5-10 منٹ میں جمائی کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جمائی سمجھتے ہیں؟ اوم، اور کیا کہتے ہیں؟ 5 منٹ نہیں گزر، ذکر کی محفل بیٹھی ہے، ذکر کی محفل میں تیار ہو کر کے آئیں گے بہت اہتمام کے ساتھ، عطر لگا کے، سرما لگا کے تیار ہو کر کے آئیں گے ذکر کی میں 5 منٹ سے زیادہ